السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیات کے پورے کورس کو ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے حدیث نمبر 20 لے کے آئے ہیں. ایز یوزول میں اس کو پہلے مارکنگ اسکیم کے تناظر میں ایکسپلین کروں گا، اور پھر اس میں کچھ پوائنٹس اگر ایڈ کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. God does not look at your forms and your possession. لا ينظر الى صوركم، آپ کی صورتوں کو، ولا اموالکم، اور آپ کے مالوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کو، آپ کی جسامت کو اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتے. ولیکن ینظر الی قلوبکم، بلکہ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں. واعمالکم، اور آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں. بٹ ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ یور ڈیڈس. اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے یہ دی ہے مارکس کی میں. دی اونلی کنیکشن بٹوین گاڈ اینڈ ہز کریشن از تھرو تقوی. تو یہ اچھا ورڈ ہے جس میں یوز کر سکتے ہیں. کانشیسنیس دیٹ گاڈ از دیئر. Whosoever has more taqwa is closer and honorable in the eyes of God and is a God and is a key message of hadith. This is the key message of this hadith. Everything a person has, their appearance, wealth, family, honor, is God given. So he does not take them into account. What he does take into account is sincerity of intention towards Allah, and he rewards deeds based on what is in the heart. ٹھیک ہے، یہ ایکسپلینیشن میں انہوں نے ایک بیسک آپ کو پرنسپل دے دیا کہ اس طرح کا جواب لکھنا ہے. اس میں مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جنرلی پیپل پلیس ویلیوز ٹو پیپل who are somehow placed higher in the society, like people who are more beautiful are placed higher in the society, people who have more money are placed higher in the society. But God clearly tells us that all these things that you possess are given by me. So why do you put a person in a higher place when everything that he has is given by me? Or the only one who could be placed higher is our Lord Allah. Everyone else is equal in that sense. کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. کسی کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے یا کم ہے، وہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو آگے بلڈ اپون کرتے ہیں کہ what Allah considers is how you relate to him. ٹھیک ہے، how you respond to what Allah has asked you to do. یوں ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس حدیث کو کہ your heart اور your deeds کو بات کرتے ہیں. تو how you relate or how you respond to اللہ تعالیٰ is shown by what is in your heart, how you feel about Allah Ta'ala, how you feel about the orders that he has given in his book and in the ahadith of the Holy Prophet. آپ کا اس کے لیے دل میں کیسا مزاج بنتا ہے، آپ کے لیے دل میں کس طرح کا خیال آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی آیت تھی، غالباً یہ حدیث تھی، تھوڑی سی مس کر رہا ہوں، آپ کی بک میں موجود ہوگی ہوپ فلی، کہ جو ایمان والے آیت تھی کہ جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جو کافرین ہیں وہ جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں. ہے نا، کوئی ایسی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیز بری ہوتی ہے، اس سے رکنا ہے، تو ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا. اور جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ ان کے دل بجھ جاتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کریں گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے ہمارے لیے کہ ہارٹس ہمارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ آیت ہے سورہ منافقون کی غالباً، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے جو ہارٹس ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں اللہ کو، اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ اللہ تعالیٰ کی جو کمانڈز ہیں ان کے لیے وہ سن کے اس کو خوشی محسوس ہو. سملرلی نیکی کیا ہے، اس کے اوپر بھی حدیث موجود ہے نا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہارے دل میں تمہارا دل اچھا محسوس کرے. تو اگر تمہارا دل نیکی کر کے اچھا محسوس کر رہا ہے تو تم ایمان والے ہو، اور برائی کر کے خوش ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آف کورس یہ آٹومیٹیکلی آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہارٹ کو ایکسپلین یہاں پہ آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہارٹ دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہے، کیا نیکی کر کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو جان کے آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا ہارٹ اللہ کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوا ہوا تو
آپ برائی کر کے خوشی محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ریسٹرکشن ہوگی وہ جان کے آپ کو بہت اداسی ہوگی کہ یار یہ کیا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور ڈیڈس، آپ کا عمل ہی ایکچولی ثابت کرے گا کہ آپ کا ہارٹ ایکچولی کدھر ہے. آپ کہتے تو یہ ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں آپ بات ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ if we only say that we believe in Allah, we don't act upon it, so it's useless. تو اللہ تعالیٰ کو ہارٹ اینڈ ڈیڈ دونوں چاہیے. تو اگر آپ کا واقعی کسی چیز میں ہارٹ ہوگا تو اس میں آپ کا ایکشن بھی ریپرزینٹ ہوگا. تو آپ اپنے ایکشن سے دکھائیں گے کہ آپ کے ہارٹ میں کیا ہے نا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اس کی ایگزامپل میں لے لیں گے. جب ہم دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور آخر تو ہمیں اللہ کے ساتھ بھی ایسے کرنا چاہیے. ہم ایگزامپل میں لے کے آئیں گے. تو یوں ہم نے ریفرنس کا ذکر بھی کیا اور ایڈیشنل پوائنٹس بھی ڈسکس کیے ایکسپلینیشن میں. اب امپلیمنٹیشن پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا. This can be implemented when a believer's every action is based on seeking God's pleasure. When charity is given, the objective behind it should be to help others, another fellow being, and to please God by the act, as He wants His creation to care for and look after each other. Sincerity of action is the right way to implement the teaching given in the Hadith. Example will help develop the answer. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایگزامپل نہیں دی لیکن ہمیں ایگزامپل سے ڈیولپ کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں کیا ایگزامپل دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کو بتانا ہوگا کہ ہم ہیوملٹی، ہمبلنس، ایز جیسے اس میں کہا گیا کہ ہم اپنی کسی بھی فارم کو، اپنے پوزیشنس کو اپنے آپ سے ریلیٹ نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ہم کیوں اس کے اوپر اپنے اندر پرائڈ فیل کریں. اور پھر اس میں کراس ریفرنس دے سکتے ہیں آپ اس والی حدیث کا جس میں کہا گیا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی پرائڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو وہاں سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس حدیث کو. اور جب آپ ایسا کریں گے، آپ ہمبل ہوں گے، تو آپ دوسرے انسانوں کے لیے آپ کا بیہیویئر اچھا ہو جائے گا. آپ بلینگ نہیں کریں گے. یہ ریئل لائف ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ آپ بلینگ نہیں کریں گے. آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر پازیٹیو ہوگا تو ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. اور پھر وہی والی بات کہ ہارٹس اور ڈیڈس کو جب آپ ایکسپلین کر رہے ہوں گے تو پھر آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کے ایکشن سے نظر آنا چاہیے. جب آپ یہ ان ایکشنس کو آپ ایکسپلین کر دیں، فار ایگزامپل ایگزام میں چیٹنگ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کہ اگر آپ یہ بائی ہارٹ یہ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ بائی ڈیڈز آپ ریفلیکٹ کریں گے. آپ چیٹنگ نہیں کریں گے. آپ بائی ڈیڈ ریفلیکٹ کریں گے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا ہارٹ ہے تو آپ کے ہارٹ میں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے غلط کاموں سے رکنے کا اس کو نہ کرنے کا خوف ہوگا. کہ نہیں کرنا مطلب کرنے سے خوف آئے گا آپ کے اندر. تو یہ بات یہاں پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی اف یو آر ایکچولی اے ٹرو بلیور، اللہ تعالیٰ آپ کے ہارٹ اور ڈیڈس کو دیکھیں گے اور انہی پہ آپ کو محنت کرنی. دیز گائیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اور ہاؤ کین وی ورک آن آور ہارٹ، یہ بات آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہارٹ پہ کیسے ورک کریں. ہاؤ کین وی امپروو دا کنڈیشن آف آور ہارٹ. نمبر 1 گیننگ نالج. نمبر 2 سٹنگ ود پیپل who are practicing Muslims. ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے سے ہمارا ہارٹ اور بہتر ہوتا ہے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان رکھیں جو دین پہ عمل کرتے ہیں، جو دین کے بارے میں سوچتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں. اچھے لوگوں کی بات سنیں. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو وی امپروو آور ڈیڈس. تو اپنے آپ کا سیلف چیک رکھیں اپنے اوپر. اپنے ہر ایکشن کو جو ہے وہ ریویو کریں. اس کے اوپر آپ یہ بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ون شوڈ ریکنسیڈر ہز ایکشنز ایوری نائٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ. کہ آج کے سارے دن میں اس نے کتنی اللہ تعالیٰ کی باتیں مانی اور کتنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف کام کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیا. تو اس طرح سے یہ ایک بندہ اپنے اوپر چیک رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ہم نے اس کو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو سا ایک پیکیج بنایا ہے اس حدیث کے اوپر. ہوپ فلی آپ کا اچھا سا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر. تو آپ اس کا اپنا جواب کمپلیٹ کیجئے جب تک ہم نیکسٹ ویڈیو پہ کام کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.